الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ قابل احترام سامعین حاضرین، آج کا خطبہ امام صاحب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں دیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار یہ جنتی لوگوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور اہل جنت جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے تو اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں انہیں ملی ہوں گی ان سب کو وہ بھول جائیں گے، یعنی ماضی کی نعمتیں وہ بالکل ہیچ جو ہے نا ہو جائیں گی، نظر آئیں گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کی عبودیت اور بندگی دنیا میں سب سے عظیم ترین لذت تھی، تو آخرت کے گھر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیکھنا، اس کا دیدار پانا، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور نہ صرف یہ کہ دیدار حاصل ہوگا بلکہ اللہ کی باتیں سنیں گے اور اللہ سے قرب حاصل ہوگا، اللہ کی خوشنودی وہاں پہ حاصل ہوگی۔ یہ تمام چیزیں اہل جنت کو ان کی خوشیوں میں اضافہ کرتی چلے جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ سوال کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا لگاتار یہ کیسے ممکن ہو سکے گا، اور اسی طرح سے اللہ کو دیکھنے سے جو خوشی حاصل ہوگی وہ خوشی کس طرح سے مستقل باقی رہے گی، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں دنیا میں جو اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہیں۔ خوبصورت سرزمین کو بھی دیکھیں، ہرے بھرے پہاڑ، اور پھر اور بھی دوسری جگہیں ہیں، ندیاں ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، وہ انسان ان کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ باقی ہیں، مستقل ان کو دیکھتا رہتا ہے، اور اس کی یہ کہہ لیجیے کہ خواہش پوری نہیں ہوتی، وہ دیکھتے ہی جاتا ہے۔ تو جب یہ مخلوقات اتنی خوبصورت ہیں اور انسان ان کو دیکھتا ہے تو پھر وہ جو خالق ہے ان تمام چیزوں کو بنانے والا، اس کا حسن کتنا عظیم ہوگا، کتنا بہتر ہوگا، اور پھر اسے کیوں دیکھنا جو ہے ناممکن ہوگا، اسے دیکھیں گے اور برابر دیکھیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے اے جنتیو، تو وہ جواب دیں گے کہ لبیک ربنا و سعدیک، حاضر ہیں پروردگار۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے کہ کیا تم لوگ خوش ہو گئے، راضی ہو گئے؟ تو جواب دیں گے کہ بھلا ہم کیوں نہ راضی ہوں، کیوں نہ خوش ہوں، جبکہ آپ نے ہمیں وہ تمام چیزیں دے دی ہیں، اتنی عظیم نعمتیں دے دی ہیں، اتنی کثرت سے دے دی ہیں جو آپ نے کسی اور کو نہیں دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں اس سے بھی بہتر تمہیں عطا نہ کروں؟ تو وہ کہیں گے کہ پروردگار بھلا اس سے بہتر اور اس سے افضل چیز کو کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تم پر اپنی خوشنودی اتاروں گا، نازل کروں گا، اور آج کے بعد میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا پانے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار کے اسباب میں سے، یعنی جنت میں دیدار جو ہوگا اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے ایمان کو کما حقہ جو ہے وہ برتے، یہ نام والا ایمان نہ ہو بلکہ ایمان کی حقیقت اس کے اندر پائی جائے اور احسان کی حقیقت پائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین احسنوا الحسنى وزیادہ،
جن لوگوں نے احسان کیا، احسان سے مراد خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فرمان پر انہوں نے عمل کیا، اس کے تمام احکام بجا لائے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اور ایمان کو اپنا پختہ تر کیا، تو ان کے لیے بہترین انجام ہوگا، اور اس سے بھی مزید، یعنی ایک یہ ہوگا کہ بھئی ان کے کام کے حساب سے، ان کی بندگی اور عبادت کے حساب سے ان کا ایک وہ رہے گا کہ اتنا ان کو ملنا چاہیے، تو وہ تو ملے گا ہی، اس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے مزید، اس کو کہتے ہیں وہ زیادہ اور بھی عطا فرمائیں گے۔ اور احسان جو ہے، یہ ایمان کے جو مرتبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہوتا ہے احسان، اور وہ ہوتا ہے یہ کہ چاہے آپ کسی چھپی جگہ پہ ہوں یا کھلی جگہ پہ ہوں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھیں، یعنی اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی چیز اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے۔ تو جب یہ مستقل یہ تصور رہے گا تو ظاہر ہے کہ انسان معصیت اور گناہ کرنے سے جو ہے وہ بچے گا، ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ احسان ایک ایسا مقام ہے جسے اہل یقین جو ہے پورا کرتے ہیں، اور جتنا جو بندہ یقین میں بڑھتا جاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار حاصل کرنے کا حقدار بھی وہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اہل یقین کے بارے میں فرمایا۔ دیکھیے، یقین اور ایمان، یہ یقین بھی ایمان ہی ہے، لیکن یقین ایک سب سے یعنی عظیم درجہ ہے کہ جیسے کوئی چیز نہ دیکھنے کے باوجود اس کو انسان اس طرح سے مانے کہ جیسے دیکھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے نا۔ ہم جنت اور غیب کی تمام چیزوں کے بارے میں سنتے ہیں، چونکہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو مانتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں ہیں، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں۔ یہ کیفیت جب اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ نہ دیکھنے کے باوجود بالکل ایسے کہ جیسے سامنے جو چیز نظر آ رہی ہے ویسی وہ محسوس ہو، تو اس کو یقین کہا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں شروع میں وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کسی نے آخرت کو دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایمان بھی ہوتا ہے، ایمان سے آگے بڑھ کر درجہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ تو لازماً آ ہی کے رہے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ اہل یقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اور وہ لوگ جنہوں نے گمان کیا، یہاں پہ گمان یقین کے معنی میں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوگی، یعنی انہیں یہ یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی، تو وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی چھوٹے گروہ وہ ماضی میں رہے ہیں کہ وہ بڑے بڑے جو ہے نا گروہوں پہ غالب رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جب صحابہ کرام کی جنگیں ہوتی تھیں تو ان کو بتایا گیا ان کے بارے میں، وہ ایمان ان کا پختہ تھا، تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اصل چیز تعداد اور ہتھیار نہیں ہے، اصل چیز ایمان ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہے۔ تو وہ قرآن میں اسی کو بیان کیا گیا ان کی زبان سے، تو کہتے ہیں کہ ماضی میں ایسا کتنی بار ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ اپنے سے کہیں زیادہ بڑے گروہ پر وہ غالب ہوئے ہیں اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں، جمع رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یقین، یہ دلوں میں یقین کا مقام یا یقین کی کیفیت کو بڑھانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کائناتی نشانیاں ہیں، آیات ہیں، ان میں غور و فکر کرنا، جیسے ان فی خلق السماوات والارض قرآن شریف میں کہا گیا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق میں، آگے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، دلیلیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، سمندر، یہ تمام چیزیں، تو ان کے اندر غور و فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ان کے اندر غور و فکر کرنا، یہ اسباب میں سے ہے یقین کو بڑھانے کے لیے۔ جیسا کہ قرآن شریف
میں یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، لمبی آیت میں ترجمہ کرتا ہوں، اور یہ دیکھیں کوئی واحد آیت نہیں ہے حقیقت میں، یہ اس طرح کی آیات قرآن شریف میں بھری پڑی ہیں جہاں پہ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی حکمت، یہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں، سمجھا؟ تو فرمایا کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، یعنی یہ چھت بنائی اتنی اونچائی پہ، بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے جو تمہیں نظر آئیں۔ اس کا دو مفہوم ہو سکتا ہے، یعنی ستون ہے ہی نہیں کہ تم انہیں دیکھو، اور دوسرے کہ ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، بغیر عمد ترونہا۔ تو یہ اتنی بڑی چھت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کوئی ستون لگا ہوا ہے، کوئی پلر ہے، کچھ نہیں، لیکن یہ ہے کہ پلر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنایا ہوا ہے، جیسے ہم بہت بعد میں صدیاں ہزاروں سال گزرنے کے بعد اب جا کے وہ کشش کا گریویٹی کا لا جو ہے وہ معلوم ہوا، اس کا انکشاف ہوا۔ یہ نہیں کہ وہ پہلے نہیں تھا، پہلے تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بے شمار آیات ہیں اس میں، جو آہستہ آہستہ وقت آنے پہ جو ہے وہ کھلتی جاتی ہیں۔ یہ انسانوں کا کام ہے کہ غور اس میں کریں، محنت کریں، تلاش کریں، اور کوئی ضروری نہیں کہ اہل ایمان ہی اس کو تلاش کریں۔ یہ کسی کافر کے ہاں تو وہ جو آپ دیکھیں کہ گریویٹی جو ہے یہ کسی مسلمان نے نہیں اس کا انکشاف کیا، تو نہ اس نے بنایا ہے، یہ چیز پہلے سے موجود تھی۔ تو گریویٹی ہے کہ جو ہر ایک چیز کو جیسے کھینچ کے مان لیجئے کہ ایک مسافت پہ دو چیزیں باندھ دی جائیں چین سے اور ٹائٹ کر دیا جائے یہاں سے وہاں تک، وہاں سے وہاں تک، تو وہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ کشش کا جو قانون ہے اسی طرح سے تمام ستاروں کو، تمام جو ہے وہ سورج کو اور چاند کو، ہر ایک چیز کو باندھے ہوئے ہے۔ زمین، یہ ہم تیر رہے ہیں اسی طرح سے فضا میں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگ جانتے ہیں اچھی طرح سے، جنہوں نے تھوڑی سی بھی سائنس پڑھی وہ جانتے ہیں، ہر ایک چیز ایسے گول سی اپنی جگہ پہ ہے، اڑ رہی ہے، تیر رہی ہے، نہ کوئی ستون، نہ کچھ، نہ کوئی بندھن۔ تو یہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستون کے جو تمہیں نظر آئیں، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس نے کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دیا، عرش پر مستوی ہوا۔ مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا اقتدار اس نے سنبھالا اور دیکھ رہا ہے سب کچھ، اور اس نے سورج کو مسخر کیا، چاند کو مسخر کیا، یعنی انہیں ڈیوٹی پہ لگایا، انہیں خدمت پہ لگایا۔ ہر ایک متعین وقت تک جو ہے وہ چلا جا رہا ہے، ہر ایک کا اپنا ایک وقت ہے، اسی وقت کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ یدبر الامر، اللہ تعالیٰ ہے کہ تمام انتظامات کی تدبیر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سارا آرگنائزیشن وہ اس کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن اس کے پاس ہے۔ وہ یہ بیان کر کے فرمایا کہ وہ آیات کی تفصیل بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات پر یقین کرو، تمہیں یقین حاصل ہو کہ تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہوگی، ایک دن تم اس کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اور اس کے برعکس جو ہے، اگر کوئی غور و فکر کی عادت کو یا عبادت کو وہ چھوڑ دیتا ہے، نظر انداز کرتا ہے، یعنی غور و فکر کرنا بھی کائنات میں عبادت ہے، اگر کوئی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا سے حاصل کرنے سے خود اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے، اور اسی طرح سے آخرت کے گھر میں، دار آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے خود اپنے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ ہے، ان میں سے کوئی چیز بھی اس نے بلا وجہ بے مقصد نہیں بنائی ہے، الا بالحق، مقصد کے ساتھ بنائی ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بیکار نہیں بیان کی، اور ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت متعین ہے، وہ اپنے وقت پہ جو ہے وہ ختم ہوگی۔ کسی کی عمر کچھ ہے، کسی کی عمر کچھ ہے، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔
یہ اس معاشرے کہا جا رہا ہے جو کافروں کا معاشرہ تھا، جن کے درمیان یہ قرآن شریف نازل ہو رہا تھا۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے مقصد کے تحت، بے مقصد کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ وہ ان کی اکثریت مانتی نہیں، ایمان نہیں لاتی۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار جو ہوگا جنت میں، اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمل کے اندر، عمل میں اخلاص ہونا چاہیے۔ عمل، ابھی آپ نے نماز پڑھی، مسجد میں آئے، نہا دھو کے گھر سے نکلے، مسجد میں آئے، بیٹھے، سنتیں پڑھیں اور جمعہ کی نماز پڑھی، دعا پڑھی، قرآن تلاوت کی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی کچھ کیا، ہر ایک چیز میں یہ سارا عمل ہے۔ ہر عمل میں، ہر ایک کام میں کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ اس لیے کہ اگر اخلاص نہیں ہوگا، ہر ایک چیز صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے نہیں ہوگی، تو وہ شرک بن جائے گی، گرچہ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہو، ہے نا؟ آپ دیکھیں، نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ کسی کو دکھلانا مقصود ہے، ایسے تو نہیں پڑھتے۔ کوئی آیا ہوا ہے، وہ نہ جاننے پائے کہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، وقت ہو گیا، اذان ہوگی تو ان کے ساتھ اٹھ کے مسجد میں چلے آئے، ایسے نہیں پڑھتے۔ یا پھر مسجد میں آئے، دیکھا دو چار لوگ یہاں دائیں بائیں کچھ دور دراز کے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، تو ان کو دکھانے کے لیے اپنی نماز جو ہے بڑا خشوع اور خضوع برتنے لگے۔ یہ اللہ کے لیے نماز نہیں ہوئی، یہ ان کے اور ان کے لیے ہوئی۔ تو اخلاص جو ہونا چاہیے، ورنہ وہ شرک ہو جاتا ہے، اور اس سے شرک سے ہر تمام اعمال کیا ہے؟ حبط ہو جاتے ہیں، رائگاں ہو جاتے ہیں۔ اور ریاکاری وہ انسان کے عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام شرکا، ساجھیدار، پارٹنر، ان سے میں کیا ہے کہ بے نیاز ہوں شرک سے۔ یعنی لوگ ان کو بنائے ہوئے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھگوان ہے، یہ کون ہے وہ، تو جس کو بھی وہ شریک ٹھہراتے ہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں۔ جس نے بھی کوئی کام کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی اور کو میرے علاوہ شریک کیا، تو میں اس کو اور اس کے شرک کو چھوڑ دوں گا۔ مطلب ہے کہ وہ جائے کرتا رہے، پھر آئے گا ہمارے ہاں تو ہم بتائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بھی اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اخلاص کا حکم دیا ہے کہ وہ تم اخلاص برتو، تبھی تم مجھے دیکھ سکو گے۔ چنانچہ ہے قرآن میں کہ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، آج سورہ کہف جو عموماً جمعہ کے روز سارے لوگ تلاوت کرتے ہیں، اس کی آخری آیت ہے۔ تو تم میں سے جو شخص بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ عمل صالح کرے، فلیعمل عملا صالحا، کوئی برا کام نہیں، اچھا کام، نیک کام، وہ کام جسے اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کر کے دکھلایا ہے، عمل صالح کرے، اور اپنے رب کی بندگی کے ساتھ، اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں، اس کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ الاستعانہ بالصبر والصلاۃ، دنیا میں رہتے ہوئے صبر اور صلاۃ سے مدد مانگے، انسان ان کا سہارا لے۔ مشکلات، پریشانیاں جو بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، سب کے لیے کیا ہے کہ صبر اور صلاۃ۔ صبر کے معنی ہوتے ہیں استقامت، ڈٹنا، جمنا۔ صبر کے معنی وہ نہیں ہوتے ہیں جو اس میں کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی صبر کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہ نہیں، کوئی مر گیا، کوئی ہو گیا، صبر کریں۔ صبر کے اصل معنی قرآن شریف میں جو آیا وہ یہ کہ آپ مومن ہیں تو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں، اپنے آپ کو آپ جمائے رکھیں کہ اللہ سے کی رضا سے ہٹ کر کسی اور راستے پر نہیں جانا، یکسو ہو کر اللہ کے حکم پر ڈٹے رہیں۔ لوگ رشوت دیں گے، لوگ ماریں گے، لوگ دھمکائیں گے، کچھ کسی طرح سے ہٹ جائیں ہم، نہیں، ہر حال میں حق پر، دین پر ڈٹے رہیں اخلاص کے ساتھ، یہ صبر ہے۔ تو اور اسی طرح سے خشوع برتنا، اور نماز کے اندر خاص طور سے بندے کا خشوع، یہ جو ہے اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہے۔ پھر یہاں پہ جان لیجئے کہ دکھانے کے لیے نہیں، اپنی نماز اپنے گھر میں، اپنی تنہائی میں یا مستقل وہ پڑھتا ہے،
تو یہ خشوع ہے، اس کی نماز میں خشوع، وہ جھکتا ہے، جب خشوع ہوتا ہے تو اس کے کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، رکوع اور سجود میں جو ہے وہ چیز نظر آتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے وہ شوقین ہوتے ہیں اور اس سے پسند چاہتے ہیں کہ اللہ کی ملاقات ہو، یعنی اللہ کا دیدار ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کی ملاقات بھی اللہ خود بھی پسند کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، اگرچہ یہ بہت ہی بھاری ہے مگر خاشعین پر بالکل بھاری نہیں۔ خاشعین یعنی وہ جو لوگ خشوع برتتے ہیں، جن کے اندر خشوع ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، تو جو یہ سمجھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ان کے رب سے ہو کے رہے گی، اور یہ کہ انہیں ایک نہ ایک دن پلٹ کر اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ان کی ہوگی۔ اور جب ملاقات ہوگی تو اس کے اندر رویت یعنی دیدار کا مفہوم خود بخود پایا جاتا ہے۔ ملاقات ہوگی، آمنے سامنے اللہ کو دیکھیں گے۔ تو ان سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کفر اور نفاق اور جھٹلانا، یہ چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیدار سے محروم کرنے والی۔ جب اخلاص شرط ٹھہرا، اخلاص ہونا چاہیے، تو یہ چیزیں اس کے ضد ہیں۔ نفاق، منافق آدمی ہو جاتا ہے، اور کفر، یہ چیزیں گویا اس کے برابر ہوتی ہیں، equal to اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانا، اس کا انکار کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ چنانچہ فرماتے ہیں کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، نہیں مانتے، یعنی جھٹلایا کہ اللہ کی ملاقات نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کفر اور نفاق مبتلا ہے، تو یہ مہتدین نہیں تھے، ہدایت کے راستے پر نہیں تھے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ آگے دوسری جگہ پہ دوسری آیت میں کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، اس کا انکار کیا، تو ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، اور قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے۔ اب دیکھیں نا، دنیا میں کتنے بڑے بڑے کفار ہیں، کسی کے پاس 100، 200، 500 بلین دولت ہے، مان لیجئے ان میں سے کوئی اٹھتا ہے 10-20 ہاسپٹل، ایک نہیں، دو نہیں، 10-20 ہاسپٹل بنا دیتا ہے، ملک بھر میں جو ہے نا وہ تعلیمی ادارے بنا دیتا ہے، اور بھی کچھ رفاہی کام کرتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے اس نے نہیں کیا، تو یہ سب کیا ہے، اس کا کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اکثر لوگ درسوں میں پوچھتے ہیں کہ فلاں عیسائی یا ہندو یا یہودی وہ جو یہ کار خیر کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، بغیر ایمان کے کسی کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ مسلمان بھی کرے، اگر مسلمان ہو کہ میرا نام مسلمان ہے اور میں نفاق اور وہ ریاکاری برتوں اور کام کروں، وہ بھی نہیں قبول ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں کچھ قبول ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے وہ کام ہو، اللہ پر ایمان کرتے ہوئے، ورنہ کوئی احسان نہیں کرتا۔ کسی 500 بلین کی دولت ہے یہاں پہ، وہ اس کے اپنے باپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے آگے دوسری جگہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات، اس کی ملاقات کا انکار کیا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو میری رحمت سے بالکل مایوس ہوں گے، نا امید ہوں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور جنت میں اللہ کو دیکھنے کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے، بندہ دنیا میں دعا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ کا دیدار حاصل ہو، اور اس کے قبولیت کے جو اوقات ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہیں، خاص طور سے ان اوقات میں وہ اس بات کا اہتمام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے سوال کیا اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کا اشتیاق، تو اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ دیدار کی لذت انہیں حاصل ہو، اس کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ نے دعا کی، تو ہمیں آپ کو بھی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عطا بن الصائب ان کی حدیث میں ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ ہمیں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نماز پڑھائی، تو بہت ہی اختصار کے ساتھ، بڑی مختصر اور جزفیہ، بہت ہی اختصار کے ساتھ نماز پڑھائی،
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت ہی ہلکی کر دی، یہ نماز جو ہے بڑی مختصر کر دی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس میں یعنی جتنی نماز میں پڑھی میں نے اس میں وہ دعا کی ہے، دعائیں کی ہیں کہ جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں۔ تو جب وہ مطلب ہے کہ بڑی مختصر نماز ہوئی، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ دعائیں میں نے پڑھی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی نماز۔ تو جب وہ چلے اٹھ کے جانے لگے تو کچھ لوگ ان کے پیچھے چلے، اور ایک شخص جو ہے ان کے پیچھے لگا، اور وہ حضرت ابی تھے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ وہ دعا کیا تھی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی، لمبی دعا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کون سی دعا کی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور میں نے بھی دعا کی۔ تو اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار، آپ غیب کا جو علم ہے اور تخلیق پر آپ کو جو قدرت حاصل ہے، تو جب تک مجھے زندگی میرے لیے بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا فرمائیں، اور جب آپ یہ جانیں کہ وفات میرے لیے بہتر ہے تو مجھے وفات دے دیں۔ اور میں آپ سے غیب میں اور کھلے ہوئے ہر حال میں آپ کی خشیت، ڈر کا سوال کرتا ہوں، یعنی میرے اندر یہ خشیت رہے، اور میں ہر حال میں چاہے خوش ہوں یا ناراض ہوں ہر حال میں کلمہ حق کہوں۔ اور میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ توفیق عطا فرمائیے کہ میرے اندر میانہ روی آئے، درمیانی تو عمل، چاہے میں مالدار ہوں یا فقیر ہوں، ہر حال میں میرے اندر ایک توازن رہے، اور میں ایسی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ میں اپنی آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک مانگتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور میں آپ سے خوشنودی کا سوال کرتا ہوں فیصلے کے بعد۔ میں آپ سے موت کے بعد اچھی ٹھنڈی زندگی کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ پروردگار آپ مجھے اپنا چہرہ مبارک جو ہے نا اسے دیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اپنی ملاقات کا شوق مجھے بخشیں، اس طرح سے کہ میرا کوئی نقصان نہ ہو، مجھے کوئی مضرت، کوئی تکلیف لاحق نہ ہو، اور نہ ہی میں کسی فتنے میں، گمراہ کن فتنے میں کوئی مبتلا ہوں، یعنی دنیا سے میں اس طرح سے اٹھایا جاؤں۔ پروردگار تو ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، سنوار دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا بتائے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس کے بارے میں صحابی نے کہا کہ جب بندہ اس کو اس دعا کی توفیق ہو جاتی ہے تو اس کو قبولیت کی بھی توفیق مل جاتی ہے۔ دوسرا خطبہ چونکہ لمبا ہو گیا ہے تو میں بس اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، یقین کی دولت، اور یہ کہ جو کچھ بھی عمل ہم کریں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔